کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت 9.5% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ خیرات سے، فلانتھرپی سے جو اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، وہ تو چل سکتے ہیں. ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو 13.5% پہ یا 13% کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا. اچھا، اب اس کے ڈفرینٹ میجرز ہیں، ڈفرینٹ اس کے طریقے ہیں کہ ہم اس کو وہاں لے کر کیسے جائیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ریونیو میجرز اناؤنس کیے گئے اس میں یہ تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی آن آل دوز سیکٹرز جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نہیں تھے ان کو اس مد میں لایا جائے. دوسرا یہ تھا کیونکہ آپ خود اس چیزوں پہ لکھ چکے ہیں آفٹر سینگ آر اکنامک سروے آف لاسٹ ایئر کہ 3.9 ٹریلین کی ٹیکس ایگزیمپشن یا ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں. ہم ان کو ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں بٹ وہ ایگزیمپشنز ہیں. تو بتدریج ہم نے ان ایگزیمپشنز کو ریڈیوس کرنا ہے. اس میں بھی ہم نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ اس کو رنگ فینس کیا ہے. اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں ہیلتھ ہے. یہ دوسری چیز ہے. اس کے علاوہ اب 2 چیزیں جس پہ غور و خوض نہیں کیا جا رہا اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس میں کوئی اس میں کمی پیشی ہو ان مائی کمیونیکیشن اور دا کمیونیکیشن فرام دا فائنانس منسٹری. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے ہیں، یا انہی پہ واپس جا کے ٹیکس اور ڈائل کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں. جیسے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ 31,000-32,000 ریٹیلرز اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا طبقہ یا سیگمنٹ جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی حد میں ہم نہ لے کر آئیں. بیکاز اگر ہم نہ لے کر آئے پھر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ سیلری کلاس کے ساتھ کیا ہو گیا، مینوفیکچرنگ میں کیا ہو گیا، تو یہ وہی بات آگے چلتی رہے گی. تو اس لیے دیر آر ادر سیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو بی براٹ انٹو دا نیٹ اور انشاءاللہ جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا. دا تھرڈ تھنگ وچ پروبلی گاٹ لاسٹ ان ٹرانسلیشن کہ جو ہم انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو لیکیجز ہیں سسٹم میں، جو آلریڈی جو قوانین ہیں آلریڈی موجود ہیں لیکن ہم ان کو انفورس نہیں کر پا رہے. اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے. وہ ہماری اپنی ٹیکس اتھارٹی ہیز ٹو اسٹیپ اپ. اور اس میں سیلز ٹیکس ہے، ان کا فراڈ ہے، اور جو دونوں چیزیں جو ہیں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اسی طرح جو ہمارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا، یہ ٹوبیکو سے شروع ہونا تھا، پھر شوگر میں جانا تھا، پھر فرٹیلائزر میں جانا تھا، پھر سیمنٹ میں جانا تھا، اور پھر ادر سیکٹرز میں جانا تھا. اس میں سسٹم اور جو فنکشنالٹی ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایشو ہو، بٹ امپلیمنٹیشن وہ سرٹنلی لیکس. اور اس کی وجہ سے جو ہمیں ریونیو اور آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے. نہ صرف ادراک ہے، ہم نے اب 4 ہفتے سے میکنزی از آلریڈی ناؤ ایٹ ورک ان FBR، اور اس کا مقصد ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو آٹومیشن ہے اس سے ہیومن انٹریکشن کم ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہوگی. جب کم ہوگی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس میں کرپشن کم ہوگی، اس میں یہ جو کلائنٹ ایکسپیرینس ہے. کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے FBR کے نیٹ میں؟ کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے ٹیکس نیٹ میں؟ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ جی یہ جب ہم یہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں جو فریولس نوٹسز آتے ہیں. تو یہ جو لوگ مجھے آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ میں 6 سال خود پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں. سو کوائٹ فرینکلی آئی ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. سو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا اور ٹرانزیکشن کرنی پڑے گی. سو یہ میں ابھی بات کر چکا ہوں کہ ایڈیشنل ریونیو میجرز، اس میں جو ایڈیشنل سیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو کم ان،
اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو کمپلائنس ہے وہ آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن سے ہوگی، جو اس پہ ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس کی جو آٹومیشن ہے وہ ہماری بہت بڑی ایک جو ہے وہ ترجیح ہے، اور اس میں جو علی ہمارے ہیں علی پرویز صاحب منسٹر آف اسٹیٹ، وہ ہر ہفتے اس کو دیکھ رہے ہیں. میں اس کو ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں، اور ہر 2 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم آٹومیشن کی طرف کیسے جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ آپ ایکسپینڈیچرز اپنے کیوں نہیں کم کر رہے. ریونیو تو آپ بڑھا رہے ہیں، میجرز بھی لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کر رہے. یہ بھی بات درست ہے. جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جو سب سے آسان چیز ہے، کہ جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں یہ منسٹریز بند کرنی چاہیے، ان ڈپارٹمنٹس کو ہمیں ضم کر دینا چاہیے تاکہ وہ خرچہ کم ہو. اس میں اب پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں وہ کہ PWD یا پاک PWD اس کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اب 2 اس میں بھی صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. PW کو فرض کریں ہم نے بند کر دیا اور وہ بند ہوگا، اس سے ڈائریکٹ کاسٹ کتنی ہے؟ 3.5 بلین 4 بلین روپے کی ہے. Now these are big numbers, but in the larger scheme of things جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں تو یہ بہت کم رقم ہے. یہ بچا نہیں ہے، بچا وہ ہے کہ جو پروجیکٹس یہ ہینڈل کرتے تھے یا کرتے ہیں اس میں سے کتنا جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، کتنا کرپشن کی مد میں جاتا ہے. That is the real loss to the exchequer. That is the real loss to the people of Pakistan. کہ جو ہم یہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم رقم، اس میں سے کتنی رقم جو ہے وہ خرد برد ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ریئل کاسٹ. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایک ہائی منسٹریل کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم بہت کام کر بھی چکے ہیں، لیکن میری چیئرمین شپ میں انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ان کو اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ کن منسٹریز کو ہم نے جو ہے بند کرنا ہے، کن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ضم کرنا ہے. ایز اے سیڈ ہی ڈidn't even want to wait for that recommendation. انہوں نے PW کو تو پہلے ہی بند کر دیا، کیونکہ جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرپشن اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچرز پہ غور نہیں کیا، ہم ایکسپینڈیچر پہ نہ صرف غور کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز کو ہم انشاءاللہ کم کریں گے ایٹ دا فیڈرل لیول، اور بڑے مناسب اقدام آپ کو اگلے مہینے 1.5 مہینے میں پتہ چلیں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے. اچھا، دوسرا خرچہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز پیپل تھنک کہ جی لوگوں کو نکالنا، لوگوں کا یہ جو ڈپارٹمنٹس بند کرنا، یہ اس سے خرچے کم ہوں گے. دوسرا جو بڑا ہمارا لیے مسئلہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس کا خسارہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا خسارہ آپ سب لوگ برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلنے دیا جائے. ابھی اس وقت 2 ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے ایٹ دا مومنٹ. PIA 622 بلین روپے کی لائبلٹی ٹرانسفر ہوئی ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا کون قصوردار ہے؟ یہ 622 بلین، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ دار طبقوں کے اور مینوفیکچرنگ کو اور ان کو آپ نے ریلیف نہیں دیا، کہاں سے ریلیف دیں ہم؟ یہ 650 بلین اگر بچتے، آج سے اگر 10 سال پہلے 15 سال پہلے PIA پریویٹائز ہو چکا ہوتا. جو اس وقت ہم نے لیا ہے اپنے خسارے میں لیا ہے نا، کیونکہ 10 سال کا یہ ریسٹرکچر ہوا ہے، یہ سب آپ خمیازہ اس کا بھگت رہے ہیں. حکومت تو بھگت رہی ہے، ہم بھی بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے، اس میں کراچی کی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب آپ اچھی خبر سنیں گے، جولائی اگست میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں.